ناظرین السلام علیکم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ عاشقان رسول کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، جس کا عنوان ہے جمال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ موضوع جمال رسول کتاب میں سے لیا گیا ہے، جو کہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبی ہوئی ایک عالمانہ تحریر ہے۔ اس کے مصنف شمس شریعت محمدیہ طریقت سہروردیہ حضرت مولانا الحاج سید ابو الفیض قلندر علی سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ صحابہ کرام جمال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے از حد متاثر تھے۔ کچھ اقوال جو مندرجہ ذیل ہیں: رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آدمیوں میں سے زیادہ حسین تھے۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آدمیوں سے زیادہ حسین تھے۔ میں نے آپ کو ایک سرخ جورا زیب تن کیے دیکھا اور نہیں کہہ سکتا کہ آپ سے زیادہ کبھی کسی زلفوں والے کو خوبصورت دیکھا ہے۔ چورا سینہ اور شانوں تک بال لٹکے ہوئے تھے۔ برا بن عاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے مطابق پوچھا تو آپ نے فرمایا چاند کی طرح منور اور خوبصورت۔ آپ بن مالک کہتے ہیں جب آپ کسی بات پر خوش ہوتے تھے تو چہرہ مبارک اس طرح روشن ہو جاتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے جس میں عطر کی خوشبو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کبھی کسی کو آپ کا سا خوبصورت نہیں دیکھا۔ رنگ چمکیلا گورا تھا، پیشانی پر پسینہ ایسے نظر آتا تھا گویا موتی بکھرے ہیں، چلتے تو جھومتے تھے۔ مہندی باج یا ریشم آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم نہیں دیکھا، نہ کبھی کسی مشک یا عنبر میں آپ کی خوشبو سے بہتر خوشبو پائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ معطر۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور سو گئے۔ میری ماں اٹھی اور آپ کا پسینہ سونت سونت کر شیشی میں لینے لگی۔ آپ کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا ام سلیم یہ کیا ہے؟ عرض کیا میں آپ کا پسینہ لے رہی ہوں، اپنے عطر میں ملاؤں گی کیونکہ یہ عطر سے بھی زیادہ خوبصورت اور خوشبودار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت بڑے چمکیلے تھے، منہ کھولتے تو دانتوں سے ایک نور سا نکلتا معلوم ہوتا تھا، جری بھی حسین بھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ میں نے آپ سے زیادہ کسی کو جری اور حسین نہیں دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے بعد میں آنے والوں لوگوں کو خوشبو سے پتہ لگ جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے تشریف لے کے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلی۔ انہی نے بیان کیا ایک دن نماز کے بعد میں آپ کے ساتھ مسجد سے نکلا، دو لڑکے اور بھی آ گئے۔ آپ نے ان کے رخسار چھوئے، پھر میرے رخسار پر ہاتھ رکھا۔ آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک اور خوشبو میں نے ایسے محسوس کی گویا ابھی ابھی عطر کے کرابے سے نکلا ہو۔ انہی نے کہا کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو سمجھتے کہ آنکھوں میں سرما لگا ہے، حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا۔ 14ویں کا چاند۔ انہی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ 14ویں رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ جورا پہنے تشریف فرما تھے۔ میں کبھی چاند کو اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا، مگر آپ مجھے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے تھے؟ کہنے لگے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو سمجھتے اٹھتا ہوا سورج دیکھ رہے ہیں۔ حضرت
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا گویا آفتاب رخ انور پر چل رہا ہے۔ مکمل سراپا عبد نے آپ کا سراپا خوب بیان کیا ہے۔ یہ وہی خاتون ہے جس کے خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر ہجرت کے دوران دم لیا تھا۔ وہ آپ کے نام نامی سے واقف تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے شوہر سے حلیہ اس طرح بیان کرنے لگی: میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو صاف ستھرا تھا، حسن اس پر جلوہ گر تھا، روشن چہرہ تھا، خوبصورت جسم تھا۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین تھا، آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ، پلکوں میں کجی، آواز میں اثر، گردن میں درازی، داڑھی گھنی، بھویں لمبی پتلی جڑی ہوئی، جب چپ ہوتا باوقار ظاہر ہوتا، جب بولتا تو شاندار بن جاتا، دور سے دیکھو تو سب سے حسین اور باری برکم، نزدیک سے دیکھو تو سب سے زیادہ دل فریب اور شیریں، میٹھی بات چیت، نپے تولے بولنے والا، نہ بالکل کم سخن نہ بہت باتونی، گفتگو ایسی جیسے ہار میں موتی پروئے ہوئے ہوں، میانہ قد، نہ بہت لمبا نہ ایسا کہ نگاہ میں حقیر ہو جائے، دونوں شاخوں کے بیچ میں ایک شاخ مگر وہ باقی دونوں سے زیادہ تر و تازہ اور نظر فریب۔ اس کے رفیق اس کے روبرو حاضر تو غور سے سنتے، حکم دیتا تو تعمیر کے لیے دوڑ پڑتے، بہت سنجیدہ اور ہنسمکھ، ترش و روح اور سخت گیر نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیان۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے نیک دل، سب سے زیادہ راست گو، سب سے زیادہ نرم مزاج، سب سے زیادہ خشک خلق تھے۔ پہلی نظر میں ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت سے مرغوب ہو جاتا تھا، لیکن کچھ دیر حاضری کے بعد محبت کرنے لگتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور بعد کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ نیز فرمایا، آپ کی گردن چاندی کی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی، پیشانی پر پسینہ موتی کی طرح چمکتا تھا، مشک خالص سے زیادہ خوشبودار تھا۔ میں نے کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا نہیں دیکھا۔ ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شاندار تھے، چہرہ اس طرح چمکتا دمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند، گردن ایسے صاف اور خوبصورت تھی گویا چاندنی سے گڑھ کر بنائی گئی ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے تھا گویا چاند کا طباق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین چہرے والے تھے، سب سے زیادہ روشن رنگ والے تھے۔ جب کبھی کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنا چاہا تو رخ انور کو بدر منیر سے ضرور تشبیہ دی۔ چہرے پر پسینے کی بوندیں سچے موتیوں کی طرح چمکتی تھیں اور پسینہ مشک خالص سے زیادہ مہک رکھتا تھا۔ نیز بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ کسی نے سیاہ شملہ ہدیہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باندھا اور مجھ سے فرمانے لگے، عائشہ یہ مجھ پر کیسا معلوم ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، بہت ہی بھلا لگتا ہے۔ اس کی سیاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی سفیدی میں اور آپ کی سفیدی اس کی سیاہی میں پیوست ہوئی جاتی ہے۔ حیا و نزاکت طبع۔ ابو سعید خدری کہا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں بیٹھنے والی کنواریوں سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ جب کوئی بات طبع مبارک پر گراں گزرتی تو آپ کے چہرے سے معلوم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، ایک دن میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہیں اور چٹائی کے نشان پہلو پر نمایاں ہیں۔ میں نشانوں پر ہاتھ پھیرنے لگا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے ہمیں کیوں خبر نہ دی کہ سونے کے لیے کچھ بچھا دیتے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے سائے میں دم لے لیتا ہے اور پھر آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ پیشانی پر نور کے دانے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں بیٹھی سوت کاٹ رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نال کاٹ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے، اس کی بوندیں چمک رہی ہیں۔ اس منظر کو نے مجھے مبہوت کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھی تو مجھے مبہوت دیکھ کر فرمانے لگے، کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نور کے دانے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر ابو الکبیر فضلی اس حال میں آپ کو دیکھ لیتے تو جان جاتے کہ اس نے ان اشعار کا اعلیٰ مصداق آپ ہی ہیں۔ نہ اس کی ماں میں کوئی عیب تھا، نہ دائی میں، اور وہ خود ہر بیماری سے دور ہے۔ جب اس کے چہرے کو دیکھو تو اس طرح چمکتا ہے جس طرح ابر میں بجلی چمکتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال اور سوئی ہاتھ سے رکھ دی، اٹھ کر میرے پاس تشریف لائے، میری پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمانے لگے، عائشہ خدا تجھے جزائے خیر دے، مجھے یاد نہیں میں کبھی اتنا خوش ہوا ہوں جتنا اس بات سے خوش ہوا ہوں۔ حضرت عمر اپنی مجلس میں زبیر بن ابی سلمہ کا یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے جو اس نے ہارون بن سلطان کی تعریف میں کہا تھا۔ ترجمہ شعر: اگر تو انسان کے سوا کچھ اور ہوتا تو اندھیری رات کا روشن کرنے والا بدر منیر ہوتا۔ پھر حاضرین سے کہتے ہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایسے تھے اور کوئی دوسرا آدمی ایسا نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے حسن کا پورا احساس تھا اور اس نعمت پر ہمیشہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی احسن خلقی و خلقی، خدا کا ہزار ہزار شکر ہے جس نے میری صورت و سیرت دونوں اچھی بنا دی۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مدد دعائے خیر میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔